ایٹ دا اینڈ یا ان دا اسٹارٹ، یہاں سے شروع کریں، وہ ہے انسان. اور یہ جو تم بات کہہ رہی تھی کہ وہ جو اگر اس کا شوہر ٹاکسک ہے یا مارتا پیٹتا ہے، ابیوزو ہے، یا وربل بھی ازیوب کرنا، جو زبانی وہ ہے نا اذیت، وہ ذہنی اذیت ہوتی ہے، اس کے چوٹیں نظر نہیں آتی، وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. کہتے ہیں زخم بھر جاتے ہیں، لیکن یہ جو دلوں پہ لگے ہوئے گھاؤ ہوتے ہیں نا، وہ ان کی بیویاں ان کے مرنے کے بعد بھی بیٹھ کے اپنے بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت پہ یہ کہہ دیا تھا. تو وہ ہاں نہیں اندر رکھتی نہیں، وہ دکھ نہیں ختم ہو پاتا، حالانکہ انہیں وہ اس کی مغفرت کی بھی دعائیں پڑھ رہی ہوتی کر رہی ہوتی ہیں، قرآن بھی بخش رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ باتیں پی گئی مجھ کو، جو باتیں کھا گئی مجھ کو. تو یہ والی خواتین ہے نا کہ سب برداشت کر لینا، میاں مار رہا ہے تو برداشت کر لینا، نشہ کر رہا ہے تو برداشت کر لینا، برا سلوک کر رہا ہے تو برداشت کر لینا. یہ ان خواتین کے باپ بہت برے مرد ہیں، جو ان کو اس طرح ان کے بھائی اس سے زیادہ برے مرد ہیں. پھر اس پہ بات کرو کہ اگر یہ عورت جو پٹ رہی ہے کہ تم نے کچھ کہا ہوگا، عورت کی زبان چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ارے وہ تو بس وہ بیچارہ کیا کرے، اگر ایکسٹرا میرٹل پتہ چل گیا، گھر میں جب دل ہی نہیں لگا رہی، ارے وہ نہیں لگانا چاہ رہا، کیونکہ آپ جب بہو دیکھنے گئیں تو آپ نے بیٹے کی پسند نہیں پوچھی، آپ بہو لے کر آئیں، خدمت گزار جو آپ کی خدمت کرے. لڑکی دیکھتے ہوئے تو ہمیں چاند سے لڑکی چاہیے ہوتی ہے، ہم اچھی لڑکی اچھا انسان ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ جمیل صاحب کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. اچھا یہ ہے کہ آپ اچھی عورت اور اچھے مرد کی کہہ رہے ہیں، بیسیکلی ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں کو اچھا ہونا چاہیے. اگر برے دونوں نہیں ہیں تو ایک وقت میں ایک تو برا ہے ہی، چاہے وہ خاتون ہیں یا مرد ہیں. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر سوشل ایشوز یہی ہوتے ہیں کہ مطلب جی میکے کی طرف سے جو ہے وہ آ رہی ہے، فیڈ بیک آ رہی ہے اور گھر خراب ہو رہا ہے. مرد جو ہے وہ سارا دن اپنے جو ہے اس میں مصروف ہوتا ہے، لیکن شام کو جب وہ گھر آتا ہے تو ایک عورت کو ایسے مینیج کرنا چاہیے کہ وہ گھر بھی مینیج کر لے. اور آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہوم میکر، وہ عورت بھی بیچاری گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن آپ کے نزدیک جمیل صاحب اچھی عورت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھی عورت یہ ہے کہ وہ مرد کو سائیکولوجیکلی ڈیل کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ایشوز لے کے بیٹھ جائے اور ان کو وہ ایشوز ٹھیک ہے دونوں ریزالو کریں ایک دوسرے کے، لیکن جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا بیلنس رکھیں. اور عورت کا زیادہ اس لیے بنتا ہے کہ وہ بہتر مرد کو ٹیکل کر سکتی ہے اگر وہ چاہے تو. اچھا مرد پھر کیا کرنے آئے دنیا میں؟ مجھے یہ بتائیں. مرد بیچارہ سارا دن دنیا سے بھی لڑے اور مجھے یہ عورت سے بھی لڑے، شام کو گھر آ کے تو پھر کیا جمیل بھائی مجھے بات بتائیں. آپ بھی پریشان لگ رہے ہیں مجھے، لیکن مجھے بتائیں جو خواتین بھی باہر نکل کے میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں. جی بتائیں. جی میں بتاتا ہوں. یہ ہے کہ میری شادی ہوئی نا تو میں نے اپنے جو گھر والے تھے ان کو شروع سے تھوڑا سا، اگر میں زیادہ سخت لفظ استعمال کروں کہ شٹ اپ کال دی کہ بھی میری بیوی سے آپ نے سخت لہجے میں بات نہیں کرنی. اور میں نے بے شک ایون منہ پہ بھی کہہ دیا میری اپنی جو بیگم کے سامنے. صحیح چلیں. لیکن جب وہی صورتحال میرے ساتھ ہوئی ان کے میکے کی طرف، تو وہ اپنے میکے کی سائڈ پہ ہمیشہ سے رہی اور آج تک ہیں. یہ تو غلط بات ہے. ہم جمیل بھائی آپ کے ساتھ کھڑے اس بات پہ، ہماری بابی سے بات کریں. ہم چھوٹی سی بھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اینڈ آئی ہیو اے کوسچن فار آل آف یو کہ کیا ایک اچھی عورت از اے سولوشن ٹو آل دا ایولز ان دا سوسائٹی؟ بریک کے بعد بات کریں گے، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جو اچھی عورت ہے، پہلی بات ہے کہ وہ کون ہے عورت، اس میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ جی اچھی عورت جو ہے نا از اے سولوشن ٹو آل دا ایولز. تو یہ سوال بھی جیسے میں نے شو کے آغاز میں بات کی تھی کہ فرعون کی مثال آپ کے سامنے ہے اور آسیہ کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے. وہ جنت کی خاتونوں میں سے ایک خاتون ہے. آپ ان کا کردار دیکھیں، ان سے ذرا بہترین عورت اور کون ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک اچھی لڑکی آپ لے کر آئیں جو آپ کے بدتمیز بیٹے کو، آپ کے سائیکوٹک بچے کو، آپ کے لاؤڈ بچے کو، آپ کے نشئی بچے کو، آپ کے وائلنٹ بچے کو آ کے اگر وہ ٹھیک کر دے گی، اور اگر مرد چاہے جتنا بھی برا ہو وہ آپ کو مارے پیٹے جیسے بھی آپ سے سلوک کرے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں اگر تم اچھی ہوگی نا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ واپس آ جائے گا.
हो सकता है सोसाइटी की नजर में हाँ is she a solution to all the evils in the society? No, not at all. मैं कह रही हूँ यहाँ सोसाइटी की नज़र में अच्छी औरत वो है जो किसी भी बुरी माँ के बिगड़े हुए बेटे को सुधार दे, वो अच्छी औरत है, ठीक है। लेकिन हम उस कैटेगरी में ना आना चाहते हैं, ना चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ कभी आएं। नहीं, कभी भी नहीं। और मुझे लगता है अच्छी औरत, अगर मैं ऑन अ सीरियस नोट देखूँ सोचूं, मुझे लगता है वो इंटेलिजेंट औरतें होती हैं, स्मार्ट औरतें, ज़हनी तौर पे भी उनको ये पता होता है कि मुझे अपनी सिचुएशन को कैसे डील करना है और अपनी सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना है, और वो डिपेंडेंट भी नहीं होती इमोशनली या फाइनेंशियली। चलो फाइनेंशियल तो एक अलग चीज़ है, वो तो ठीक है, लेकिन इमोशनली आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, बजाय रोने धोने के आप स्मार्टली उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें। वो होती हैं अच्छी औरतें। बाकी तो सोसाइटी ने या जो कल्चर के हिसाब से आपने जो भी बनाई है, तो ड्रामे में मुझे लगा रोती हुई लड़कियों को अच्छा देखा। तो ड्रामा तो दिखाते ही इसलिए ना कि सोसाइटी में आपने एक्सेप्टेबल बना दिया कि ये रोती हुई मासूम है तो ये अच्छी है। हाँ। मतलब जो कमजोर है वो अच्छी है, जो रो नहीं रही ना, जो मजबूत है वो बुरी है। अब अगर हम सब मजबूत औरतें हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं, ये हैं, आप हैं, मैं हूँ, वजाद बहुत मजबूत औरत है। नहीं, लेकिन एक मजबूत मर्द ही एक मजबूत औरत के साथ रह सकता है। बिल्कुल। अगर मजबूत मर्द ही एक मजबूत औरत को बर्दाश्त भी कर सकता है, बना सकता है। और वो वाले मर्द जिनकी इज्जतें जो है हमारे दुपट्टे में, हमारे पाइचे में, हमारे चाकों में, हमारे बालों में, जिनकी इज्जतें वो सबसे कमजोर मर्द हैं, तो उनकी इज्जतें सिर्फ वहीं पे मौजूद हैं कि अच्छा शलवार पैंट पहन ली, पैंट में इज्जत चली गई उनकी। मतलब भाई तुम्हारी अपनी कोई इज्जत ही नहीं है यार, तुम्हारा कोई लेवल ही नहीं है, तुम्हारी सारी इज्जत औरत पे, बहन के दुपट्टे पे और माँ के किरदार पे, नहीं, मतलब हर चीज तुम्हारी नहीं होती, लेकिन हाँ अपने आप में तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है, तुम्हारा कोई लेवल ही नहीं है, तुम्हारी माजरत के साथ तुम्हारी इज्जत इस हील पे भी चली जाती है। यही आपसे सवाल है कि क्या अच्छी औरत ही सोल्यूशन है तो जो कि सब बुरे बंदों को ठीक कर देगी? यहाँ से सिर्फ एक बात बस बढ़ाऊंगी और फिर उस तुम्हारी बात सवाल पे आऊंगी कि अच्छी और आपकी औरत जिस तरह ड्रेसअप होती है तो आपकी इज्जत है, ठीक है, और दूसरे की भी औरत आपकी नजर का भी हिफाजत का हुक्म है ना। हाँ, आप पूरा तफसील से देख लेते हैं कि उसने ये पहना हुआ था, ये पहना हुआ था, तब आपकी इज्जत और आपकी जो अपनी वो है नेकी वो कहीं हर्ट नहीं हो रही होती। ये अच्छा सॉरी, इसी में मैं एक एडिशन कर बिल्कुल, ये सिर्फ दूसरे मर्दों की बात नहीं है, कई दफा मर्द अपनी बीवियों, बहनों और बेटियों को भी घर से निकलते हुए पूरा गेज करते हैं, दुपट्टा सही नहीं है, दुपट्टा सही कर लो, बाल सही कर लो, चप्पल सही पहनो। मतलब अपने को भी आपकी ना जो इज्जत है आपकी सारे अपने घर की औरत में इस तरह है कि आपकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, आपने उनके चीजें को, उनके पहनावे को, उनकी कंपनी को अपनी इज्जत, खुद ताड़ू सिंह बन के बैठे हुए। और तुम ये जो कह रही हो कि अच्छी औरत जो है वो एक बुरे मर्द को भी के साथ जो हमारे आम इस्तिलाह है कि गुजारा कर लेती है और उसको बेहतर मर्द बना लेती है, इसकी भी कैटेगरीज हैं। अच्छा मर्द और बुरा मर्द नहीं, एक जो नॉर्मल शादी होती है उसमें दो इंसान मिलते हैं, दोनों की डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, वक्त लगता है एक दूसरे को समझने में और एक दूसरे के साथ इस तरह एडजस्ट होने में कि हाँ ठीक है ये आदत मुझे इसकी नापसंद है, मगर ठीक है बाकी 80% 90% हम अच्छे तरह से रहते हैं। अगेन गजाला हम वो भी तो एक्सपेक्ट एक लड़की से करें ना कि तुम अच्छे, नहीं मर्द भी करता है। हाँ। दोनों बातें, मर्द वो भी इंसान है, उसको भी बाज़ औक़ात कोई चीज़ की भाई मुझे ये चीज़ मुझे बहुत ही बुरी लगती है कि मैं तैयार होकर गाड़ी में बैठा हूँ, तुम आखिरी वक्त में 15 मिनट 20 मिनट तक गाड़ी से नहीं उतर रही और वो ये बता रही होती है कि मैं ये देख रही होती हूँ कि सारे स्विचेस ऑफ हैं, मुझे घर की बातें आ गई, मैं तो सब चीजें बंद कर भी देती हूँ, गाड़ी बैठी तो मेरा मियां भी लेट उतरता है, बाबू साहब पे भी लेट, तो अब तुमने उससे एडजस्ट कर लिया, चलो दूसरी बात है। ये है नॉर्मल, लेकिन हम एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, अब्यूजिव होना, हाथ उठाना, एडिक्ट होना, या वैसे ही जुबान से इतना तेजाब उगलना, ठीक है, हम उस मर्द की बात कर रहे हैं। तो मैं तो बच्चियों से एक बात कहना चाहती हूँ कि बेटा आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है कि आप उस वक्त तक गुजारा करें कि उसके बाद अंसार बढ़नी के पास आपकी तस्वीरें जा रही हूँ कि आपके ऊपर चाकू लगा हुआ है, आप पे तेजाब फेंक दिया गया है, या आप कहीं किसी टब, बहुत बड़े घर में किसी टब में शादी की रात मरी हुई पड़ी है, ठीक है, वो बीवियां ही थी, तो बेटा वॉकआउट करने का रसूल शरण इसीलिए इख्तियार है और ह्यूमैनिटी ने भी आपको इसीलिए इख्तियार दिया, दुनिया के हर ये कहीं पे भी नहीं कि आपके गाल पे थप्पड़ पड़े, आप हर लॉ में डिवोर्स का या वॉकआउट का वो है, और आप बुरी औरत बिल्कुल नहीं साबित होती अगर आप अपनी जिंदगी बचाते। अमेरिका में तो अच्छी औरतें पता है क्या करती हैं
کہ وہ اس بات پہ بھی سیپریشن یا ڈیورس دے دیتی ہیں کہ میرا میاں سنورنگ کرتا ہے، میری نیند خراب ہوتی ہے. ہاں، اور اس کے بعد آپ کی آدھی جائیداد لے کے چلی بھی جاتی ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے وحید صاحب. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی وحید صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں آپ نے کوشچن رکھا تھا عورت کے حوالے سے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عورت، اللہ پاک نے عورت کو اچھا بنا کر بھیجا ہے. عورت بہت اچھی ہوتی ہے. آپ کا کوشچن ہونا بھائی مرد کیسے ہوتے ہیں. کوئی عورت کے بارے میں بالکل ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عورت جو حسن ہے ہمارے معاشرے کا، عورت کے بغیر تو ہمارا معاشرہ ہی کمپلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو عورت جو ہے وہ ہمارے گھر کی شان ہے، ہمارے ملک کی شان ہے، ہماری فیملی کی شان ہے. جو لوگ اس حوالے سے عورت پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں کون سے بیچارے مرد ہیں جن کو عورتیں پسند نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو عورتوں کے بارے ایسے معاملات رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عورت ہمارے معاشرے کا انتہائی خوبصورت ایک جو ہے نا وہ باب ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. جیتے رہے. وحید قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. اب میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا. میں بس نبیہہ 2 منٹ آپ سے بات کروں گی. مجھے ڈاکٹر وجاہت سے میں نے ٹائم پرومس کیا ہوا ہے. جی آپ اس کو کیسے کنکلوڈ کریں گی؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چڑیوں میں اتفاق ہو جائے نا تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں. تو جب تک عورتوں میں اتفاق نہیں نہ ہوگا یہ مرد کبھی بھی عورت کو اچھا نہیں سمجھے گا. ایک مرد کے کان بھرنے والی بھی دوسری عورت ہی ہوتی ہے. وہ کبھی اس کی ماں کے روپ میں، کبھی اس کی بہن کے روپ میں، اور کبھی اس کی بیٹی کے روپ میں بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی اس کی دوست کے روپ میں بھی ہو سکتی ہے. یہ بندہ واقعی کچے کانوں والا ہے. اسی لیے جو کچے کانوں والے لاپرواہ اور بزدل مرد ہوتے ہیں وہ عورت کو برا سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ مرد کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا کنکلوژن یہ ہے کہ جو مرد خود اچھا ہے اس کے لیے عورت بھی اچھی ہے، اور جو مرد خود برا ہے، لاپرواہ ہے، بزدل ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہر عورت میں کوئی نہ کوئی خامی ہے. اسے کوئی بھی عورت اچھی نہیں لگے گی. اور جس مرد کو 100 عورتوں میں بیٹھنے کا شوق ہے وہ یہ سمجھ لے کہ جو پاور بینک ہے نا وہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. اس میں کوئی بہت بڑی جو ہے وہ توپ والی بات نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی کوئی توپ ہیں تو 100 عورتیں آپ کو جو پسند کرتی ہیں یا آپ 100 عورتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو ایسے مرد، یہ میں صرف ان مردوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ عورتوں کو برا سمجھتے ہیں، لیکن جو عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں، عورت کے مقام کو سمجھتے ہیں، یہ خود اچھے ہیں. اس لیے جو خود اچھا ہے وہی دوسرے کو اچھا سمجھے گا. ایک برا انسان تو دوسرے کو کبھی بھی جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھ سکتا. آج کا میرا کنکلوژن یہی ہے. تھینک یو. جی ہاں جی. دیکھیں ہم جو بات آج اچھی عورت کی بات کر رہے ہیں، ہم اس میں پتہ نہیں کیوں مرد کے ساتھ کمپیریزن میں ٹاپک کو کل کر دیتے ہیں. نہیں کمپیریزن لیکن ہے کہ کیا وہ سلوشن ہے کہ وہ اچھی وہ تھا نا کہ کیا وہ اچھے برے آدمی کو، بہت برے آدمی کو بھی اچھا کر دے. نہیں، وہ اچھی عورت نہیں ہوتی. وہ بے وقوف عورت ہوتی ہے جو سپر وومن بننے کی کوشش کرتی ہے، یا اس کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کرو گے اور تم گھر کو خوشحال کر دو گی، اور وہ بیچاری 20-25 سال اپنی جوانی اس میں لگا دیتی ہے. وہ ایک بے وقوف عورت ہے. وہ اس چیز کو کنٹرول کر رہی ہے جو اس کے ہاتھ پہ نہیں ہے. وہ ہاں باحیا ہونا بہت بڑی بات ہے. آنکھوں میں شرم ہونا، لوگوں سے بہت زیادہ نہیں ملنا، ڈسٹینس کے ساتھ رہنا، یہ اچھی عورت کی نشانی ہے. اس کے بعد آپ جو جیسے کپڑے پہنے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ نے سب سے پہلے ایک عقل مند عورت کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے. عقل مند عورت یہ نہیں کہ شوہر کے لیے عقل، وہ اپنے لیے بھی تو عقل مند ہونا. وہ اس کو پتا ہو کہ میں نے کہاں پہ مینوپولیٹ کرنا ہے، میں نے کس کو کس طرح منانا ہے، میں نے اپنے موڈ کو کس طرح رکھنا ہے، میں نے اپنی صحت کا کیسے خیال رکھنا ہے. اگر وہ اپنی آپ کو، عورت کو ویل بینگ کے لیول پہ ٹاپ پہ لے کے جائے گی تو وہ پھر ہر رشتے کو نبھا سکتی ہے. اگر وہی ٹوٹی پھوٹی ہے، پیسف ہے اور دی یس وومن بن کے دنیا میں گھوم رہی ہے تو وہ ظاہری پاکستانی معاشرے میں اچھی ہوگی لیکن وہ پھر ٹوٹی پھوٹی ہوگی. دوسری بات یہ کہ ابھی ہمارے ڈاکٹر صداقت صاحب جو ہے انہوں نے ایک بک لکھی ہے تگڑی ماں، اور اس میں انہوں نے تگڑی ماں کا جو کانسیپٹ دیا ہے اس سے پہلے ایک عورت کا کانسیپٹ دیا ہے کہ یہ پہلے اچھی عورت کیسے بن سکتی ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ ورک آن یور سیلف والا کانسیپٹ ہے. آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، خوش رہیں، اپنی ذات سے محبت کریں، زیادتی نہ ہونے دیں، یہ بھی اچھی عورت کی نشانی ہے. لیکن وجاہت ہمارے جیسے جو پاکستانی دیسی ہاؤس ہولڈز ہیں، جو مڈل کلاس ہاؤس ہولڈز ہیں، اس میں تو ابھی بھی بچی کے لیے جب آپ نے کہا نا اچھا کھائیں تو میرے ذہن میں پھر وہ آگے کہ جو پلیٹ میں جو لیگ پیس ہے نا وہ بھائی کی اس میں جائے گا تو بچی کو نا کیوں جائے گا؟ وہ لیگ پیس اٹھا کے اس کے منہ پہ ہی مار دے آدمی، یہ لے تو زندگی بھر کھاتا رہے. بات یہی تو ہمارے ماں باپ کی یا بھائیوں کی جو ایک قسم کی ڈسکریمنیشن ہے. ہمارے گھر میں تو ہماری بہنیں جو ہے نا لاڈ
سے ہمیں ابیوز کروا رہی ہوتی تھی, ابا ہمیں ڈانٹ رہے ہوتے تھے جاؤ تم یہ کرو وہ کرو. تو بات یہ کہ ان بچیوں کی اچھی عورت جو بنانا ہے اس میں بہت بڑا کیریکٹر ان کے ماں باپ کا اور بھائی کا ہے, وہ ان کو گروم کرے نا, اور اس کے بعد اپنے آپ کو اپنے رائٹس کے مطابق بات کرنا ایک اچھی عورت کی نشانی ہے. اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ چپ کر کے بیٹھی ہے اور کچھ نہیں کہہ رہی تو سوری, اچھی عورت نہیں ہے, یہ انتہا کی بے وقوف عورت ہے. رائٹس پہ بات کرنا, زبان اچھی ہونی چاہیے عورت کے. میں آپ کو کہتا ہوں بینگ اے مرد, وہ مرد جو 10 منٹ شائستگی سے مارا جاتا ہے نا, وہ کبھی چیخو پکار سے نہیں مارا جاتا. اچھی عورت کی نشانی ہے کہ پیار محبت سے اپنے آپ کو ذرا مینوپولیٹ کروانا سیکھے مرد کو. مرد بیچارہ فارغ ہو جاتا ہے, وہ فوراً مان جاتا ہے جی ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ لڑتی ہے تو وہ بے وقوف ہے. تو اچھی عورت کی کیریکٹرسٹکس ہیں. اس وقت میں مردوں سے کمپیئر نہیں کر رہا, لیکن میں 4-5 وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں. ایک اچھی عورت کیسے بنائی جا سکتی ہے. اگر وہ اس طرح کی اچھی عورت بنے گی اور وہ اپنے آپ سے پیار کرے, اپنے خوبصورتی کا خیال رکھے, اپنے بالوں کا, اپنے ہاتھوں کا, ان چیزوں کا, تو اس سے ان کے اندر کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے. اپنے آپ سے تو محبت کرنا سیکھے. جس دن عورت نے اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھ لی نا تو لوگ اس سے زیادہ محبت کریں گے. لیکن اگر آپ لوگوں کے چکر میں گیور بن جائیں, بیٹا, بچے, بہو, ساس, تو پھر آپ کی جوانی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں میں کہتی ہوں کہ آپ سیلف لو کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ سیلفش ہو جائیں, سیلف آبسیسڈ ہو جائیں. ہمارے تو ہم خواتین کو, میں اپنی بچے سے شکایت کرتی ہوں اپنے اماں ابا سے کہ آپ نے ہمیں سیلف لو کیوں نہیں دیا. ہمیں ہر چیز میں ہم اگلوں کو آگے ہی رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں. یہ ہم ایک طریقے سے خود سے زیادتی کر دیتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ چلو جی ہم اچھے انسان تو ہیں نا, نہیں, پر اپنے ساتھ بھی اچھا نہ سیکھیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اچھی عورت ہے نا وہ ایک مضبوط باپ, مضبوط بھائی, مضبوط بیٹا اور مضبوط ہسبینڈ یہ بناتے ہیں. میرے نزدیک جو آج میں کنکلوڈ کروں گی, ایک اسٹرانگ عورت جس کی ویلیو اسٹرانگ ہے, جو خود اسٹرانگ ہے, اس سے اچھی عورت کوئی نہیں ہے. اور وہ خواتین جو کہ زندگی میں کافی اکمپلش کر جاتی ہیں, جو پروگریسو کرتی ہیں, سم ہاؤ آج ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ ترقی کری دفتروں میں, ہم فوراً ہی نا اس کے کہیں نہ کہیں کردار پہ آ جاتے. تو خدارا خواتین کے کردار پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا اپنے کردار پہ بھی دیکھ لیں. وہ مرد جو میں دیکھتی ہوں کہ بہت ساری خواتین ٹیلی ویژن آرٹسٹ, ٹی وی انفلوئنسرز کی پوسٹ کے نیچے جا کے عجیب واحیات ان کو بول رہے ہوتے ہیں, ان کو درس دے رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ ان کو فالو کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ اتنی بری عورت ہے تو آپ بری عورت کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ گھر میں جو بیٹھی اچھی خواتین ہیں ان کی عزت کریں. اپنا خیال رکھیے گا. سب کو بہت شکریہ. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ کل ملیں گے. اللہ حافظ.